شان اولیاء کو بیان کرنا اور ہے، اولیاء کی شان سمجھنا اور ہے۔ ہم بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں اور پھر برداشت کرتے ہیں شان اولیاء کے حوالے سے۔ کچھ لوگ شان میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارا سر شرمندگی سے وہ جھکا دیتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں جو جاہل لوگ کرتے ہیں۔ کسی بھی دربار پر جا کر بھنگڑا ڈالنا، ڈھول بجانا، کسی بھی دربار پر جا کر بے پردگی اور کسی بھی دربار پر جا کر سجدہ کرنا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل سنت و جماعت کا بندہ ایسی حرکت کرے، اگر ہم پر کوئی الزام لگائے، ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے یہ کوئی جاہل کا طریقہ ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو شان اولیاء بھی قرآن سے مناتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو قرآن میں سے شان اولیاء اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو سجدہ کرتے تھے رب کے علاوہ، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ وہ رب ہی ہے جو سجدے کے لائق ہے، اور کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت یہ رب کا قرآن ہے، میں نے جو پڑھا ہے آپ سے، یہ سورہ یوسف کی سب سے آخری آیت مبارکہ ہے جو میں پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے آپ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے بارے میں بات کروں گا وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا۔ جس ہستی کے بارے میں بات کروں گا پہلے سوچے سمجھے کہ جس کو ڈاکٹر وقاص ولی کہتا ہے وہ ولی ہوتا کیا ہے۔ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں اگر کوئی اس کے علاوہ حرکت کرتا ہے، ہم صرف اسی کو مانتے ہیں جس کی تشریح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ان 4 خوبیوں کے علاوہ کوئی بات کہے کہ میں ولی ہوں، سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں تو ہم کہیں یہ ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اب صرف سنی کی بات نہیں کی، صحیح العقیدہ، جس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، سچا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ولی بنتے ہیں، اہل بیت کی شانیں بیان کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کی اصحاب کو بھی دل سے مانتا ہو اور میرے آقا کے اہل بیت کو بھی مانتا ہو۔ تو ولی جس کو ہم پورا مہینہ بیان کریں گے، اس ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ دوسری شرط، اب ہم صحیح العقیدہ تو سنی ہم سارے ہیں، لیکن ایسا صحیح العقیدہ سنی ہو کہ جو فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، جو شریعت کا پابند ہو۔ مثلا وہ شراب نہ پیتا ہو، وہ گھنگرو نہ پہنتا ہو، وہ ڈھول کے آگے ناچتا نہ ہو، زلفوں کا مذاق نہ اڑاتا ہو۔ الطہور شطر الایمان، صفائی کا وہ خیال رکھنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مہینہ مہینہ نہاتا نہ ہو، یعنی جو باقاعدہ شریعت کا پابند ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اب میں اس لفظ کو سمجھاؤں گا، بات پھر آگے اور جائے گی۔ ایک صحیح العقیدہ سنی ہو، اور دوسرا وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اور تیسرا اس کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ کے حضور میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو اتنا علم ہو کہ کتاب سے خود مسئلہ نکال کے بتا دے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ وہ نہ ہو کہ مفتی صاحب آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں گا، پیر صاحب وہ فلانے علامہ صاحب ہے۔ تو نے کسی کو ہدایت کیا کرنی ہے اگر تجھے خود علم نہیں ہے؟
پیر تو ہوتا ہی وہ ہے، مرشد تو ہوتا ہی وہ ہے۔ مرشد لفظ نکلا رشد سے، رشد کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ ہدایت تو وہ ہوگا نا جس کے پاس خود علم ہو، تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ لوگوں کو کیا ہدایت دے گا؟ حضرت بات سمجھ آ رہی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح العقیدہ سنی بھی ہو، فاسق نہ ہو، تیسرا اس کے پاس اتنا علم ہو کہ کوئی اس کا مرید اسے سوال کرے تو کتاب سے نکال کے خود علم بیان کرے کہ بھئی یہ تیرے مسئلے کا جواب ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہو، وہ نہ ہو سارا کچھ کرے تو اس کی تار ہی کٹی ہو۔ جس کا روحانی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہو وہ بندہ ولی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کسی کو ولی نہیں مانتے۔ ہم جس کو ولی مانتے ہیں وہ شریعت کا پابند بھی ہونا ہے، ہم جس کو ولی مانتے ہیں اس کا روحانی سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، ہم جس کو ولی مانتے ہیں وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو۔ ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں جن کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ یہ تمام شرائط ملے پھر وہ بندہ جا کے ولی بنتا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔